السلام علیکم ناظرین، آج جو احادیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ان کا عنوان ہے ارادہ صفات فعل سے ہے اور تمام صفات فعل۔ بکیر ابن آیون کہتا ہے، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ علم و مشیت الہی الگ الگ ہیں یا متفق ہیں؟ فرمایا، علم مشیت نہیں۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ تم کہتے ہو میں یہ کام انشاءاللہ کروں گا، اور یوں نہیں کہتے کہ اگر اللہ نے چاہا تو کروں گا، اور یوں بھی نہیں کہتے کہ اگر اللہ نے جانا تو کروں گا۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ نے نہیں چاہا، جب چاہے گا تو وہی ہوگا جو اس نے چاہا ہے۔ خدا سابق ہے مشیت پر۔ صفوان بن یحییٰ کہتا ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے کہا کہ ارادہ خدا اور ارادہ خلق سے مطلع فرمائیے۔ فرمایا، ارادہ خلق ضمیر کی آواز ہے جس کے بعد ان سے کوئی فعل ظاہر ہوتا ہے، لیکن ارادہ باری خداس یعنی خلق کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق فکر و رویت سے نہیں، نہ غور و تأمل سے۔ یہ صفات اس سے دور ہیں، یہ تو مخلوق کی صفات ہیں۔ اللہ کا ارادہ اس کا فعل ہے۔ وہ کسی چیز سے کہتا ہے کن ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ کن کہنا نہ لفظ سے تعلق رکھتا ہے، نہ زبان کی گویائی سے، نہ ہمت و تفکر سے، اور نہ کسی کیفیت سے، کیونکہ کیفیت اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، خدا نے پہلے نفس مشیت کو پیدا کیا، پھر مشیت سے اشیاء کو پیدا کیا۔ اس حدیث کی تفسیر یہ ہے کہ مشیت کے معنی ہیں اللہ کی خواہش اول، جس کا تعلق وجود نظام عالم سے ہے، اور مشیت سے مراد یہاں مصداق مشیت ہے کہ جس کے بغیر مشیت کا تحقق نہیں ہوتا، اور وہ پانی ہے جو مادہ میں سب سے پہلی مخلوق ہے۔ عمرو بن عبید کہتا ہے، میں امام محمد باقر علیہ السلام کی مجلس میں حاضر تھا کہ عمر بن عبید معتزل آیا اور کہنے لگا، آیا وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَا، میں غضب سے کیا مراد ہے؟ حضرت نے فرمایا، اس سے مراد ہے عذاب۔ اے عمر، جس نے یہ گمان کیا کہ خدا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف بدلتا ہے، اس نے مخلوق کی صفت سے خدا کو متصف کیا۔ خداوند عالم کو کوئی شے برانگیختہ نہیں کرتی کہ اس کی حالت میں تغیر ہو۔ ہشام بن الحکم سے مروی ہے کہ ایک زندیق نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، خدا کے لیے خوشنودی ہے اور غصہ ہے؟ حضرت نے فرمایا، ہاں، لیکن اس کی مثال یہ نہیں جو مخلوق میں ہے۔ رضا یا خوشنودی ایک حالت ہے جو کسی شخص پر طاری ہوتی ہے اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف بدل دیتی ہے۔ مخلوق کی شان یہ ہے کہ وہ چیزوں کا اثر قبول کرتی ہے اور ان کے عمل کو اپنے اوپر لیتی ہے، اور جزا سے مرکب ہے اشیاء اس میں داخل ہوتی ہیں، اور ہمارا خالق وہ ہے جس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ واحد ہے اور ذات کے لحاظ سے یکتا ہے اور معنی کے لحاظ سے یگانہ ہے۔ بس اس کی خوشنودی اس کا ثواب عطا کرنا اور غصہ عذاب نازل کرنا ہے، بغیر اس کے کہ کوئی شے اس میں داخل ہو کر اسے ہیجان میں لائے اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کرے، کیونکہ یہ تو مخلوق اور عاجزوں اور محتاجوں کی صفت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا
کہ خداوند عالم نے ایک اسم کو حروف سے پیدا کیا، لیکن ان حروف کی آواز نہ تھی اور لفظ بولا نہ جاتا تھا، اور وجود بغیر جسم تھا اور کسی تسبیح سے موصوف نہ تھا، نہ کسی رنگ میں رنگا ہوا۔ اطراف کی اس سے نفی تھی، حدود اس سے دور تھے، ہر حصے پوشیدہ تھا۔ اللہ نے اس کو کلمہ تامہ قرار دیا۔ مطلب یہ ہے کہ مذکورہ بالا چیزیں اس اسم سے چونکہ بعد میں پیدا ہوئیں، لہٰذا اس کا تعلق ان چیزوں سے نہ تھا۔ اس کلمہ تامہ کے اس نے ایک ساتھ 4 جزو قرار دیے: ذات و مفہوم، ہوا مفہوم، الف و لام و مفہوم۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں تقدم و تاخر نہیں، اس سے 3 نام ظاہر کیے کیونکہ خلق کو ان کی طرف احتیاج تھی اور ایک کو پوشیدہ رکھا۔ پس یہ اسما جو ظاہر ہوئے وہ لفظ اللہ سے ظاہر ہوئے اور ان تینوں ناموں کے تابع بنایا 4 ارکان کو، پس یہ 12 رکن ہو گئے۔ پھر ہر رکن سے 30 اسم فعلی پیدا کیے جو منسوب ہیں اسما کی طرف، اور وہ رحمان و رحیم و مالک و قدوس و خالق و مصور و حی و قیوم، نہ اس کو اونگ ہے نہ نیند، علیم و خبیر، سمیع و بصیر، حکیم و عزیز و جبار و متکبر، علی و عظیم و مقتدر و وقار، و سلام و مؤمن و محیمن، ہادی و ماشی و بدیع و رفیع، جلیل و کریم و رزاق و محی و ممیت و باعث و وارث ہیں۔ یہ اور تمام اسماء حسنی مل کر 360 ہوئے ہیں جو 3 ناموں سے منسوب ہیں، اور یہ 3 ارکان و حجب ہیں اسم واحد کے جو پوشیدہ ہے۔ ان 3 اسماء میں مراد ہے قول باری سے۔ حقیقت یہ ہے کہ حدوث اسماء کے متعلق جو اوپر بیان ہوا وہ اسرار الہیہ سے ہے جن کو نبی و امام کے سوا دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس میں ذات ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اس کی حقیقت عقل و وہم و حواس ہر شے سے مستور ہے۔ اس کے علاوہ جو اور اس کے اسماء حسنی ہیں ہم اس کی معرفت ان کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ سنان سے مروی ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا، کیا مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے خدا اپنے نفس کا عالم تھا؟ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا کیا وہ اس کو دیکھتا اور سنتا تھا؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کا محتاج نہ تھا کہ وہ اپنا نام لے، کیونکہ وہ کسی مشکل میں سوال کرنے والا اور کسی کا طلبگار نہیں۔ اس کا نفس اس کی ذات ہے اور اس کی ذات اس کا نفس ہے۔ اس کی قدرت جاری ہونے والی ہے، وہ اس کا محتاج نہیں کہ اس کی ذات کا نام رکھا جائے، لیکن اس نے کچھ نام اپنے لیے منتخب کیے ہیں جو اس کی ذات کے غیر ہیں، وہ انہی ناموں سے پکارا جاتا ہے، کیونکہ اگر کسی نام سے پکارا نہ جاتا تو اس کی معرفت نہ ہوتی۔ پس سب سے پہلے اس نے اپنا نام علی العظیم رکھا کیونکہ وہ تمام چیزوں سے اعلیٰ ہے، اس کی ذات اللہ ہے۔ علی عظیم اس کا نام ہے، وہ اس کا سب سے پہلے نام ہے، وہ ہر شے سے بلند تر ہے۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ اسم اللہ کا غیر ہے۔ ہر وہ شے جس کے لیے کوئی نام ہو مخلوق ہے سوائے اللہ کے، جس کو زبانیں تعبیر کرتی ہیں اور ہاتھ اس میں کام کرتے ہیں، وہ مخلوق ہے۔ اس خالق پر حق کا نام اس کے نشانات میں سے ایک نشان ہے، اور جس کا نشان ہو وہ نشان سے علیحدہ ذات ہوتی ہے، اور غایت یا نشان موصوف ہوتا ہے۔
اور جو موصوف ہوتا ہے وہ مصنوع ہے، اور خالق اشیاء غیر موصوف ہے۔ مسمی کی حد میں پیدا نہیں ہوا کہ اس کے ہونے کو غیر کی صفت سے پہچانا جائے، اور اس کے لیے حد و انتہا بھی نہیں، کوئی نشان بھی نہیں، اور جو ہے وہ اس کا غیر ہے۔ کبھی لغزش نہیں کھائے گا وہ جس نے اس بات کو سمجھ لیا، اور یہی توحید ہے، خالص توحید۔ اس کی رعایت کرو، اس کی تصدیق کرو، اور باذن خدا اسے سمجھو۔ جس نے گمان کیا کہ اس نے اللہ کو حجاب یا صورت یا مثال سے پہچانا، وہ مشرک ہے، کیونکہ حجاب اور صورت اور مثال اس کے غیر ہیں۔ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ جس نے اللہ کو اس طرح سے پہچانا، اس نے خدا کی معرفت حاصل کی، اور جس نے اس طرح نہ پہچانا، اس نے خدا کو نہ پہچانا اور اس کے غیر کو پہچانا۔ خالق و مخلوق کے درمیان کوئی شے مشترک نہیں۔ خدا خالق اشیاء ہے، وہ کسی چیز سے خود نہیں پیدا ہوا۔ اس کے ناموں سے اسے موسوم کیا جاتا ہے، لیکن اس کی ذات ناموں سے الگ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔